کرنا سے ایک نوجوان نے سوال پوچھا ہے، شادیوں میں لڑکیاں اور لڑکے جو ناچتے ہیں اس میں دیندار لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، تو کیا یہ سب صحیح ہے؟ اور علماء کو ان شادیوں میں جانا چاہیے اور نکاح پڑھانا چاہیے؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھو، اس میں یاد رکھیے سب سے پہلے یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ جس گھر میں تربیت نہ ہونا تو اس گھر کے لڑکے اور لڑکیاں ایسی حرکت کرتی ہیں جو شریعت میں بھی ناجائز ہو اور معاشرہ بھی جس کو برا سمجھے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ماں باپ پر ذمہ داری اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ جب تربیت نہ ہو تو ایک لڑکی بے حیائی طور پر مرد اور عورتوں کے سامنے ننگا ناچ کرے، یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ اس گھر کے افراد، بھائی ہو، باپ ہو، جو باقی افراد ہیں، ان کے لیے کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ بے حیائی طور پر ان کی بہن ہو، ان کی ماں ہو، وہ ناچ رہی یا ان کی بیٹی۔ نمبر ایک، یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ نمبر دو، آپ نے کہا دیندار لوگ بھی۔ آپ مجھے بتائیں دیندار کہتے کسے؟ ہمارے یہاں نماز، داڑھی، ٹوپی، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک وہ نشانی ہے جو بندہ یہ دیندار ہے۔ یاد رکھو، دیندار اس شخص کو کہا جاتا ہے جو گناہ چھوڑے۔ نیکیاں کرنا صرف اور گناہ نہ چھوڑنا وہ دیندار نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ہاں، البتہ ان کے جو حلیہ ہے یہ چیزیں کبھی کبھار انسان کو گناہ سے روکتی ہے، لیکن ان دینداروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر لوگ آپ کو دیندار کہتے ہیں تو آپ کو دیندار بن کے رہنا چاہیے۔ دیندار کہتے ہیں اسے ہیں جو گناہوں کو چھوڑے، صرف عبادتیں کرے، یہی دیندار نہیں ہے، یہ یاد رکھے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، ناچنا تو سب حرام جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، پھر بے حیائی طور پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں مرد اور عورت کا خلط ملط ہو اور وہاں بے حیائی ہو۔ ذرا وہ افراد سن لے جن کے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں، سن لے نبی کا فرمان۔ نکاح ایک طرح سنت ہے، اس پر اللہ کی رحمت، برکتیں نازل ہوتی ہیں، مغفرتیں ہوتی ہیں، لیکن اسی نکاح میں آپ شیطان کو خوش کر رہے ہیں، پھر تبھی اس گھر کی بیٹی کبھی خوش نہیں رہتی ہے، کیونکہ جس رشتے میں شیطان گھس گیا وہ خوشیاں کہاں لا سکتا ہے۔ کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جہاں مرد اور عورت خلط ملط ہو، بے حیائی طور پر، اس گھر پر اللہ کی لعنت برستی۔ اور یہ اس کا سب سے زیادہ ذمہ دار وہ ہے جس کے گھر میں شادی ہو۔ اس نے یہ بے حیائی کا سامان کیوں تیار کیا؟ لوگوں کو اس طور پر بلایا کہ لوگ ناچ کے مجبور ہو گئے، پوری رات لوگ ناچتے ہیں، نمازیں گئی، کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایسے موقع پر بھائی بھی نہیں سوچتے میری بہن اس کو پردہ دوں، دوپٹہ دوں، باپ سوچے بیٹی کو بیچنا دوپٹہ دوں، اس کو گھر پہ رکھوں، رات کو وہاں نہ جائے، غیر مرد ہوں گے وہاں، اور پھر اللہ کی لعنت۔ اور یہی افراد یا تو مسجد کے ذمہ داران بھی ہوں گے بعد، یا یہ پہلے صف میں نماز پڑھیں گے، انہیں معلوم نہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے، بے حیائی جب عام ہوتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اللہ کا عذاب کب ہوتا ہے؟ کہ جب ناچ گانا عام ہو، تب اللہ کا عذاب آ ہی جاتا ہے۔ تو ہم پر اگر پریشانیاں ہیں، سکون ختم ہے، راحت ختم ہے، اس کی وجہ ہم بے حیا ہو چکے ہیں۔ دو چیزیں۔ تیسرا مسئلہ آپ نے پوچھا علماء کے بارے میں۔ یاد رکھیے، علماء کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک تنظیم بنائے، پھر اعلان کرے باضابطہ۔ یہ نہیں کہ ایک ہی امام اٹھے اور کہ میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دوسرے کو لائیں گے، پھر یہ ایک لڑائی بن جاتی ہے، پھر ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ امام جو بھی آئے اس کے لیے ضروری کہ وہاں بیان کرے، وہ اپنا فریضہ انجام دے، مساجد میں ہر وقت بیان کرے کہ یہ جائز نہیں، جائز نہیں ہے۔ صرف علماء کے لیے جائز نہیں ہے، عوام بھی مسلمان ہے، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، علماء کرام سب مل کر ایک اعلان کریں کہ ہم ان نکاحوں میں نہیں جائیں جہاں گانا بجانا، ڈول بجانا ہو، ہم نہیں جائیں گے، وہ بائیکاٹ کریں تاکہ ایسے بندوں کا نکاح نہ پڑھایا جائے، پھر ان کی شادیاں ہی نہ ہو۔ اس وجہ سے یاد رکھیں، تو اس وجہ سے ڈول باجے بند کریں، یہ حق ایک کی ذمہ داری صرف علماء پہ کیوں ڈالیں؟ وہی نکاح نہ پڑھائیں، لوگ تو کہیں کوئی بات نہیں، ہم کسی کو بھی پڑھوا دیں گے نکاح، پھر ڈول باجے چالو کریں گے۔ لیکن لوگوں کو سمجھنا چاہیے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم پر بھی ذمہ داری ہے کہ یہ جائز نہیں، ہم ڈول باجہ بالکل بھی نہیں کریں گے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔